ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا دافع البليات ادفع عنا كل بليات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ہجر کے چھٹے رکوع کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ قرآن مجید کا 50 نمبر کا سورہ ہجر ہے، اور اس کے چھٹے رکوع میں 20 آیات ہیں، آیات کے نشانات ہیں 80 سے لے کے 99 تک۔ آیت نمبر 80 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں علیہ السلام کو خوب جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ: جبکہ ہم نے تو ان کو اپنی نشانیاں بھی دیں، مگر وہ تو ان سے منہ پھرائے، ان کو بالکل نظر انداز ہی کرتے چلے گئے۔ آیت نمبر 82۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ ترجمہ: جبکہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے اور بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ آیت نمبر 83۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ: آخر کار ایک زبردست دھماکے نے انہیں صبح ہوتے ہی پکڑ لیا۔ آیت نمبر 84۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: ان کی کمائی نے انہیں کوئی بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ ہجر ایک وادی کا نام ہے جو مدینے اور شام کے درمیان واقع ہے، اور اصحاب ہجر سے مراد قوم سمود ہے جو اسی وادی میں رہتی تھی، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اس کے کھنڈر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں موجود ہیں، اور شہر العلا سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر ملتا ہے، اور قافلے والے اس وادی میں قیام نہیں کرتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ 8ویں صدی کا سیاح ابن بطوطہ جب یہاں پہنچا تو وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں۔ انہوں نے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھیں۔ ان کے نقش و نگار آج بھی ایسے تازہ ہیں جیسے آج ہی بنائے گئے ہوں۔ ان کے مکانوں میں آج بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ یہ سفر نامہ ابن بطوطہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 85۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو بالکل ٹھیک ایک حقیقی مقصد کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت اور فیصلے کی گھڑی تو لازمی طور پر آ کر ہی رہے گی۔ تو فی الحال ان لوگوں کو اپنے شریفانہ طریقے سے معاف کرتے رہیے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمائی گئی ہے کہ بظاہر باطل کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو اور جن سخت مشکلات کا تم مقابلہ کر رہے ہو اس سے گھبراؤ مت۔ یہ ایک عارضی کیفیت ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے، نہ کہ باطل پر۔ کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، نہ کہ باطل کے ساتھ۔ لہٰذا یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لیے ہے، نہ کہ باطل کے لیے۔
تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ صفح جمیل یعنی اچھی طرح سے معاف کرنے کے معنی ہے اس طرح معاف کرنا کہ نہ ان کا مواخذہ فرمائیں اور نہ انہیں برا بھلا کہیں. العفو بغیر عتاب، آیت نمبر 86. ان ربک هو الخلاق العلیم. ترجمہ، کیونکہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنے والا مالک سب کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور سب کچھ خوب اچھی طرح جاننے والا بھی ہے. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ خدا خالق کی حیثیت سے اپنی ساری مخلوقات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، ان کے تمام حالات سے پوری طرح واقف بھی ہے. جو کچھ بھی تم ان کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہو اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. اور جن ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے یہ لوگ تمہاری تبلیغ اور اصلاح کے کاموں کو خراب اور ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے. لہٰذا تمہیں گھبرانے اور بے صبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک جزا اور سزا کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. آیت نمبر 87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ترجمہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ حمد کی 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور آپ کو قرآن عظیم جیسی بڑی چیز بھی عطا کی ہے. تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ سورہ حمد کو سبع مثانی اس لیے فرمایا کہ سبع کے معنی 7 کے ہیں، اور سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں اور مثانی کے معنی 2 مرتبہ کے ہیں. سورہ حمد کو مثانی اس لیے فرمایا کہ یہ سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل ہوئی تھی، اور اس لیے بھی فرمایا کہ یہ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے. آدھی سورت خدا کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے اور آدھی سورت بندوں سے متعلق ہے. تیسرے یہ کہ یہ سورت ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. اور بھی کچھ وجوہات لکھی ہیں سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہنے کی، اور وہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ تفسیر کی کتابوں میں اس کو مطالعہ کر سکتا ہے. آیت نمبر 88. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. ترجمہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اس تھوڑے سے چند روزہ فائدوں کی طرف جو ہم نے ان میں کے مختلف لوگوں کو دے دیے ہیں اپنی نظریں نہ بڑھائیے اور ان کے حال پر رنج نہ کیجیے، البتہ ایمانداروں اور حق ماننے والوں سے جھک کر ملیے. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں و منکرین حق کی حالت پر افسوس نہ فرمائیں اور اپنے خیرخواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں خرابیوں کو اپنی خوبیاں اور ہنر سمجھ کر خود کو اور اپنی پوری قوم کو اس راستے پر لے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام ابدی تباہی اور بربادی ہے. آیت نمبر 89. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. ترجمہ، اور حق کو نہ ماننے والوں سے بالکل صاف صاف کہہ دیجیے کہ میں تو آنے والے خطرات سے واضح طور پر کھلا ڈرانے والا ہوں. آیت نمبر 90. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. ترجمہ، ویسا ہی خطرہ عذاب، یہ ڈراوا وارننگ جیسا ہم نے فرقے بنانے والوں یا قوم کو تقسیم کرنے والے یہودیوں کی طرف اتارا تھا. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ مشرکوں نے بھی قرآن کو کئی حصوں میں بانٹا تھا. کسی حصے کو شعر کہتے تھے اور کسی حصے کو جادو کہتے تھے اور کسی حصے کو افتراء کہتے تھے. ولید بن مغیرہ نے 16 آدمیوں کو مقرر کیا
جو لوگوں کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ کرتے تھے، پس وہ تقسیم ہو کر مکے کے گلی کوچوں میں پھیل گئے اور ایام حج میں لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ کرنے کے درپے ہوئے، پس خدا نے ان کو بدترین عذاب میں گرفتار کیا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کے حصے کر دیے، کسی حصے کو جادو، کسی کو شعر اور کسی کو افتراء کا نام دیا۔ آیت نمبر 91، الذین جعلوا القرآن عظیم، ترجمہ جنہوں نے اپنے قرآن یا خدا کی کتاب تک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ آیت نمبر 92، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ترجمہ تو قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک کی کہ ہم ضرور ان سب سے خوب اچھی طرح سے پوچھ گچھ کریں گے۔ آیت نمبر 93، اما كانوا يعملون، کہ وہ کیا کچھ بدماشیاں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 94، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ترجمہ تو اب جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر ظاہر کر دیجئے اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ اکمال الدین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک خائف رہے اور خفیہ بھی رہے، یعنی تقیہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال تک امر رسالت کو علی الاعلان ظاہر نہیں فرمایا۔ ان 5 سالوں میں صرف حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس کا علی الاعلان اظہار فرمائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت کو عام فرمایا۔ آیت نمبر 95، اِنَّکَ فَإِنَّکَ الْمُسْتَہْزِئِینَ، ترجمہ تمہاری طرف سے تو ہم خود ان پر مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ آیت نمبر 96، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، ترجمہ جو لوگ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود قرار دیتے ہیں تو بہت جلد انہیں ان کا برا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے کہ بنو امیہ اور بنی عباس کے خلفاء نے حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی میں یہ روایتیں گھڑی ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آخر وقت کلمہ نہیں پڑھا۔ بنی عباس نے اس روایت کو اس لیے گھڑوایا تھا تاکہ کسی طرح سے ان کی کوئی فضیلت آل علی علیہ السلام پر ثابت نہ ہو سکے۔ مثلا یہ کہ حضرت علیہ السلام کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جبکہ ہمارے جد اکبر حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن یہ روایات سراسر عقل اور منطق کے خلاف ہیں۔ جو شخص اتنے سخت حالات میں اتنی سخت تکالیف کو اتنے طویل عرصے تک برداشت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور حفاظت کر رہا ہو اور خود خدا اس کی حفاظت کو اپنی حفاظت بتلا رہا ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی سراسر عقل دشمنی ہے کہ وہ اسلام نہ لایا تھا بلکہ معاذ اللہ مشرک تھا اور اس نے آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تقیہ فرمایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و کفالت کا فریضہ انجام دیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت اظہار اسلام کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیہ کو ترک فرما کر اسلام کا اعلان فرمایا۔ آیت نمبر 97، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ترجمہ اور ہمیں معلوم ہے کہ ان باتوں پر جو وہ لوگ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 98، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ترجمہ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنے والے مالک کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی
اور بے عیب ہونے کو بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ دوبارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی کے لیے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حق دشمنوں اور منکروں کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، ان کی گھٹیا باتوں پر توجہ ہی نہ دیں، بلکہ ان کی باتوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنے والے مالک کی پاکیزگی اور بے عیبی کو بیان کریں اور اس کی بارگاہ میں شکر کے لیے سجدے بجا لائیں، اس لیے کہ خدا کا ذکر و فکر و نماز انسان کو روحانی قوت عطا کرتی ہے، دماغ کو منور کر دیتی ہے، دل کو زندہ کر دیتی ہے، بندے سے خدا کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے، مومن کے ارادے کو قوی کرتی ہے، قوت برداشت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، جہاد پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ غمگین ہو جاتے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز کے ذریعے اپنے غم کو دور فرماتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ نماز کی معراج ہے، انسان اگر سجدوں کو طولانی کر دے، اور آیت کا عرفانی مطلب یہاں یہی لکھا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ دشمنوں کی حرکتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور قلب سے نماز پڑھیے، کیونکہ نماز میں مشاہدہ یار ہوتا ہے اور دیدار یار سے تمام دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کشف الاسرار میں بھی لکھا ہے اور تفسیر روح البیان میں بھی لکھا ہے۔ آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ اور عملاً اپنے پالنے والے مالک کی بندگی اطاعت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت کا یقینی وقت آ جائے۔ خدا ہمیں بھی موت آنے تک عبادت میں مصروف رکھے۔ عبادت انسان کی روح میں ایمان کی تازگی اور قوت ارادی کو قوت بخشتی ہے، انسان کی فکر کو بلند اور بیدار کرتی ہے اور اس کی فکر کو لامتناہی منزل کی طرف متوجہ کرتی ہے، پچھلے گناہوں کے غبار کو صاف کرتی ہے اور آئندہ گناہوں کی نجاست سے بچاتی ہے، قلب و روح سے غفلت کا گرد و غبار جھاڑ دیتی ہے، توجہ اللہ اور زندگی کے مقصد کی لگن اور تڑپ کو بیدار کرتی ہے، انسان کے اندر آگاہی اور احساس ذمہ داری کو جگاتی ہے، انسان کی تکمیل کرتی ہے، اس طرح کہ اس کا تعلق خدا سے جوڑ دیتی ہے، خدا کی حجت اور اطاعت اور شکر کا جذبہ بیدار کرتی ہے اور انسان کی بہترین اور مسلسل تربیت کرتی ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا دافع البلیات ادفع عنا کل البلیات۔